السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج 5 نومبر 2023 ہے اور آج 23واں دن ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے اس نے غزہ کے اوپر اور فلسطین کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے۔ ابھی تک کی اگر لیٹسٹ صورتحال ہم دیکھیں تو 9,770 شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ اسٹرپ کے اندر، جن میں سے 4,800 بچے ہیں صرف۔ آپ امیجن کریں، تقریباً 5,000 بچے، چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، 5,000 بچے جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور ان میں سے جو ہے 2550 خواتین ہیں، تقریباً 2,500 خواتین ہیں جو بچوں کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، وہ شہید کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس طرح ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات لازمی طور پہ کرنے ہیں۔ کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مزید ہمیں اس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا کی ڈیٹیلز دیکھیں تو ملینز آف لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ واشنگٹن USA میں ہو رہا ہے، برطانیہ میں ہو رہا ہے، اس کے بعد جرمنی میں ہو رہا ہے، اور ممالک میں بہت بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن دوسری جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اتنا زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو USA میں ہے، UK میں ہے، یا جرمنی میں ہے، یا باقی کنٹریز میں ہے، اور جو ہماری کنٹریز میں ہے، تو اس میں ہم لوگ کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے فلسطین کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو سب سے پہلا کام کیا جا سکتا ہے، جو ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی عادت بنائیں اب سے تہجد میں اٹھنے کی اور ان کے لیے دعا کرنے کی۔ آپ لوگ لازمی اٹھیں تہجد میں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ جو یہ کام کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ صرف جو ہے یہ فلسطین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب دیکھیں جو اتنے لوگ ہیں جو پروٹیسٹ آلریڈی کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایسے پوسٹ لکھیں یا ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں، ویڈیوز بنائیں، ڈاکومنٹریز بنائیں، جس میں جو اسرائیل ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور بچوں کو شہید کر رہا ہے، ہاسپٹلز کے اوپر، سکولز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ان کے لیے خوراک کا بلاکٹ کیا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم کریں، ان لوگوں کو بتائیں، اور پھر ہم ان کو کہیں کہ آپ ان چیزوں کا جو ہے بائیکاٹ کریں، یہ اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں۔ یہ ہمیں کمپین ہم سوشل میڈیا پہ پاکستان میں بیٹھ کے کسی بھی ملک کے لیے جو ہے اس کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان ممالک تک، سٹیزنز تک ہم پہنچ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ تیسرا جو کام ہے ہمیں کرنے کا، اس کے لیے جو ہے ہم ویڈیوز بھی بنائیں، تصاویر بھی بنائیں، ای بکس بنائیں اور پمفلیٹس تقسیم کریں۔ جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ہم اپنی لوکیلٹی میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان چیزوں کو پھیلائیں تاکہ اس کا لوگوں کو پتہ چلے۔ چوتھا جو کام ہمارا کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے بل بورڈز ہیں، جو بسز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کار ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اشتہار لگے ہوتے ہیں، تو ہم ایسا کریں کہ ہم جو ہے اس قسم کے کوئی اشتہار پرنٹ کروائیں، یا سکارف ہوتا ہے ایک ریزسٹنس کا، آپ وہ لے سکتے ہیں، وہ آپ پہنیں تاکہ لوگوں میں، یہاں کے لوگوں میں آگاہی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ فلسطین کے فلیگز جو ہیں اپنی گاڑیوں کے اوپر لگا سکتے ہیں، اپنی شاپس کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ چیزیں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈی پی چینج کم از کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کریں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک اور کام ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں، اور جو ممالک جو ہے اس میں انوالو ہے، اسرائیل ہو گیا یا USA ہو گیا، تو ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کے لیے حکومت کو مجبور کریں۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہم شاپ کیپرز کے پاس جائیں، دکانداروں کے پاس جائیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے بھی آئیڈیا ہوگا، ان کو یہ بتائیں، ان کو کہیں کم از کم آپ یہ کریں کہ اگر آپ یہ پروڈکٹس رکھ بھی رہے ہیں تو ان کو علیحدہ سے رکھ دیں، ایک سائڈ پہ جو ہے یہ پروڈکٹس آپ رکھ دیں، بھلے یہ جو بھی نیسلے کی ہے، یونیلیور کے جو بھی ان کی پروڈکٹس ہیں آپ سائڈ پہ رکھ دیں، دوسرے سائڈ پہ دوسرے پروڈکٹس رکھ دیں، اور اوپر ایک بورڈ لگا دیں۔ جو شاپ کیپرز ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو جو ان کا رزق ملنا ہے وہ تو ان کو لازمی ملنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
تو وہ چیزیں رکھتے ہیں، کم از کم وہ تو اپنا یہ حق ادا کریں. اب بھلے کوئی اس میں سے پروڈکٹ لینا چاہے، وہ شاپ کیپر کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی، لیکن وہ کم از کم ان کو علیحدہ سے تو رکھ دے، دونوں چیزوں کو رکھے صحیح اگر وہ رکھنا چاہتا ہے. اور لیکن ان کو علیحدہ سے رکھ دے. اوپر جو اسرائیل کی پروڈکٹ سپورٹ کر رہی ہے ان کے اوپر یہ تو کم از کم لکھا ہونا چاہیے اسرائیل کی یہ پروڈکٹس ہیں، اور دکانداروں کو یہ چاہیے کہ اپنی دکانوں کے باہر فلسطین کا جھنڈا لگائیں، تاکہ جو وہ رزق کما رہے ہیں وہ تو حلال کا ہو، اس میں سے پیسے اسرائیل کے پاس نہ جا رہے ہوں جن سے وہ گولیاں بنا کے ہماری مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں. اور ساتواں جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو آپ لوگ یہ کریں کہ اپنا جو ایک اماؤنٹ ہے، جو آپ کی ارننگ ہے، جو نیٹ پروفٹ ہے، اس کا 5%، 10، 50 جتنا آپ رکھنا چاہیں، 1% بھی وہ آپ مختص کر لیں اللہ کی راہ کے لیے، اور ان میں سے ایک شیئر آپ لوگ رکھ لیں جو آپ لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کی یہ جو چیزیں بنانی ہیں اس کے لیے تعاون کریں. اب وہاں پہ 23 لاکھ لوگ ہیں جو جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، زیادہ تر گھر تباہ ہو گئے ہیں، فیملیز ختم ہو گئی ہیں. تو ان کے سکولز، یونیورسٹیز پہ، ابھی کل یونیورسٹی پہ ایک پہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، تو وہ یونیورسٹیز بنانی ہے، وہ مساجد بنانی ہے، وہ گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت سارا پیسہ چاہیے ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ کم سے کم وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر جو ہے اس کی پکڑ نہ آئے. یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو آپ لوگ اتنا لائٹ اگر لے رہے ہیں تو کائنڈلی نہ لیں، دوسروں تک اس کے لیے اس چیز کو پہنچائیں. آپ یہ ویڈیوز دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی اس پہ عمل کریں، اور کوشش کریں کہ اسرائیل کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہو. بہت شکریہ.